میرا دل چاہ رہا ہے کہ شام کو جھیل پر سیر کو چلیں، تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات پر ارمان بولا، ہاں ٹھیک ہے، سب چلیں گے۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں، ارمان نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی رمیز نے بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی رمیز باہر نکلا تو دیکھا ارمان کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ رمیز کو حیرت ہوئی، بھلا اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے ارمان نظر ہی نہیں آیا۔ پھر وہ رکا نہیں اور تیز تیز چلتا ہوا اس طرف جا پہنچا جہاں ان کی وین کھڑی تھی۔ اچانک ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میاؤں! وہ چونک کر مڑا۔ اس کے سامنے وہی کالا بلّا موجود تھا اور اس کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رمیز یکلخت سناٹے میں آ گیا۔ اس کو بلّے کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کرنے سے نہیں چکے گا۔ اچانک بلّا 2 قدم پیچھے ہٹا اور وین کے نیچے پہنچ کر غائب ہو گیا۔ رمیز نے جھک کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے لمبی سانس لی اور واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رمیز! وہ چونک کر مڑا تو سامنے ارمان کھڑا اس کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مچھلی کا جال اور کانٹا تھا۔ کہاں گھوم رہے ہو؟ میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا۔ میری تلاش میں؟ مگر میں تو مچھلی کی ڈور اور کانٹا لینے گیا تھا۔ رمیز اس کے قریب آ گیا اور بولا، ابھی وہ ادھر ہی دکھائی دیا ہے، ہماری گاڑی کے نیچے تھا۔ کون؟ وہی سیاہ بلّا اس وین کے نیچے گیا ہے۔ جانے دو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اب وہ یہاں سے جا ہی نہیں سکتا۔ آج کی رات میں اس کو… وہ بولتے بولتے رک گیا تو اچانک رمیز بولا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتاؤ گے۔ وہ کون ہے؟ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، مگر یہ بات میں رات کو بتاؤں گا جب آخری موقع ہوگا۔ بس فی الحال اتنا جان لو کہ وہ اگر پانی ہے تو میں آگ ہوں۔ ارمان نے عجیب لہجے میں کہا، میں دعا کروں گا میرے دوست تمہاری محبت تم کو مل جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ رمیز صدقے دل سے بولا۔ اس کی بات پر ارمان نے عجیب انداز میں اس کو دیکھا۔ آج تو آسمان پر کالے بادل ہیں، رمیز نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں پھر تو بارش ضرور ہوگی۔ ارمان نے اتنا کہا اور عمارت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کالے بادل واقعی امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ عمارت میں موجود ہر فرد ارمان کی ایما پر باہر نکل آیا تھا۔ سب کا رخ اس جھیل کی جانب تھا۔ ارمان کے پاس مچھلی پکڑنے کا سامان تھا جبکہ رمیز اور تانیہ ایک پتھر پر بیٹھے جھیل کا نظارہ کر رہے تھے۔ باقی لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تانیہ دیکھو یہ کتنی رومانوی جگہ ہے۔ اچھا، تانیہ مسکرائی۔ انہیں ایک تیز غراٹ سنائی دی۔ دونوں ہی یکلخت چونک گئے۔ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر کالا بلّا اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے رمیز کو گھور رہا تھا۔ تانیہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ رمیز خیر آلود نگاہوں سے بلی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک بلّا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسی پل رمیز نے پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی جانب اچھال دیا۔ پتھر بلّے کی کمر پر لگا تھا۔ اس کے حلق سے ایک درد بھری غراہٹ نکلی اور اس نے جست لگا کر رمیز حملہ کر دیا۔ وہ اس رفتار سے بکھلا گیا اور بھاری بھرکم بلّے کے وزن سے پانی میں جا گرا۔ یہ دیکھ کر تانیہ چلاتی ہوئی دوسری سمت بھاگ اٹھی۔ ذرا دور ہی اسے کفالت مرزا، فواد صاحب، آرزو بیگم وغیرہ مل گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس پر نظر پڑتے ہی فواد صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ وہ بلّا، اس نے رمیز پر حملہ۔ وہ رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر سب ہی بکھلا گئے اور سب اس کی طرف بھاگے۔ برکت اور عاقب آگے آگے تھے۔ وہاں پہنچے تو رمیز کو پتھر پر بیٹھا ہوا پایا۔ اس کے چہرے سے خون رس رہا تھا۔ پاس ہی ارمان اور عارف بھی کھڑے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ رمیز کی امی پریشانی میں چیخ پڑیں۔ اس پر ایک بلّے نے حملہ کر دیا تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو رمیز بھائی پتھر پر بیٹھے تھے، عارف نے جواب دیا۔ ارے کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ ہے، بلّے نے اپنے پنجوں سے مجھے زخمی کر دیا۔ رمیز نے مسکرا کر اپنی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی بھاگ گیا۔
خدا غارت کرے اس منحوس کو، آرزو بیگم رونے لگی۔ یہ سن کر ارمان کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو گیا، پھر دوسرے ہی پل وہ مسکرانے لگا۔ تم اس کو معمولی چوٹ کہہ رہے ہو؟ چلو وین میں فرسٹ ایڈ ہے، اس میں انجیکشن بھی موجود ہے، وہ لگواؤ۔ فواد صاحب نے حکم دیا اور وین کی جانب چل پڑے۔ سب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وین تک پہنچ گئے۔ کیا ہوا تھا؟ نازیہ نے آہستہ سے تانیہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رمیز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، شاید یہ بات اس جن کو ناگوار گزری، تانیہ نے جواب دیا۔ کیا ارمان اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ اللہ پاک رمیز بھائی اور تمہیں کامیاب کرے، نازیہ نے سنجیدگی سے دعا دی۔ آمین، تانیہ نے صدقے دل سے کہا۔ پھر جیسے ہی سب وین میں چڑھے، اسی وقت موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ عمارت کے اندر باقاعدہ روشنی کا انتظام موجود تھا، سب حال کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ رمیز کے چہرے پر موجود بینڈیج کچھ اور ہی فسانہ سنائی دے رہی تھی۔ شام سے شروع ہونے والی بارش اب تک نہیں رکی تھی، حالانکہ رات کے 8 بج چکے تھے۔ سب کچھ اداس اور رنجیدہ سے تھے۔ تانیہ بھی نازیہ کے ساتھ ایک طرف اداس اور پریشان سی بیٹھی تھی۔ ارمان کمرے سے باہر جا چکا تھا، جبکہ عارف اس کے پیچھے تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ارمان اس موذی سے میرا پیچھا چھڑا پائے گا۔ آج میری وجہ سے رمیز کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں۔ اس کی بات پر نازیہ چونک گئی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی کوئی سبیل نکالے گا۔ تانیہ کی نظریں کھڑکی کی جانب اٹھ گئی تھیں اور پھر اس کی آنکھیں حیرت پھیلتی چلی گئیں۔ وہاں وہی سیاہ پوش بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ سب یک دم ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی چیخ سن کر رمیز بھی بھاگا ہوا اس کی طرف آ گیا تھا، ساتھ ہی برکت بھی تھا۔ کیا ہوا؟ آرزو بیگم نے پوچھا۔ وہ سیاہ پوش، تانیہ نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں ہے؟ برکت نے پوچھا۔ وہ سامنے۔ تانیہ کی آنکھوں سے حد درجہ خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ رمیز نے اس کے اشارے کی سمت میں دیکھا تو اس بارش میں کوئی ہیولا سا کھڑا نظر آیا۔ ارے یہ تو ارمان ہے، تانیہ، اس کے منہ سے یکدم نکلا، جبکہ برکت کے ہونٹوں پر پر اصرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تانیہ نے اس کی طرف دیکھا تو واقعی وہ ارمان تھا جو بارش میں کھڑا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، ابھی میں نے اس سیاہ پوش کو وہاں دیکھا تھا، تانیہ نے کہا۔ میں نے کب کہا کہ تم نے جھوٹ کہا؟ تمہاری نظروں کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب تانیہ کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اچانک برکت نے رمیز کے کان میں کچھ کہا۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ارمان اور سیاہ پوش ایک ہی ہیں؟ رمیز نے حیرت سے پوچھا اور برکت معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ مطلب تم کو تھوڑی دیر میں خود ہی پتہ چل جائے گا، برکت اسی اصرار بھرے لہجے میں بولا۔ اسی لمحے ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ تم بارش میں کیا کر رہے تھے ارمان؟ رمیز نے پوچھا۔ یار مجھے بارش بہت پسند ہے، اتنا کہہ وہ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عاقب کندھے پر ایک بڑا سا بیگ لٹکائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا جس میں ایک عدد نکاح نامہ موجود تھا جو اس نے رمیز سے لیا تھا۔ اس نے بیگ میز پر رکھ کر کھولا اور اس میں سے ایک بڑی سی سبز رنگ کی بوتل نکال لی جو نہایت عجیب ہیئت کی تھی۔ ایسی بوتلیں رمیز نے بہت کم دیکھی تھی، لیکن ارمان بوتل دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ اب تانیہ اور رمیز کے نکاح کی رسومات شروع کی جاتی ہیں، عاقب نے بلند آواز کہا۔ ٹھہرو، ارمان کی آواز گونجی۔ اس کی نظریں تانیہ پر مرکوز تھیں اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا اور عارف کے پاس جا کھڑا ہوا۔ رمیز، جہاں تم اپنی زندگی کا آغاز کرنے والے ہو، وہیں میں بھی اپنی محبت کی داستان پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، میں تو تم سے کئی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں ایک لڑکی سے محبت کی پاداش اپنے قبیلے سے نکالا گیا تھا۔ میں اسے نکاح کرنا چاہتا تھا مگر بابا نہیں مانے۔ اس لڑکی کو پہلی بار میں نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ سڑک پر جا رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ اس کی دوست کا بھی برا حال تھا۔
یہ سن کر تانیہ کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو گئے، جبکہ ارمان اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ پھر اس لڑکی کو مجھ سے الگ کر دیا گیا تھا، پھر میں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ اس کی تلاش مجھے یونیورسٹی لے گئی۔ یونیورسٹی میں نے اس کو دیکھا تو میری محبت اور شدید ہو گئی۔ تم نے یونیورسٹی میں اس لڑکی کے لیے داخلہ لیا تھا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ رمیز نے بتابی سے پوچھا۔ ہاں، وہ لڑکی اسی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ جانتے ہو، میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں جو خاک ہے اور میں تو آگ ہوں۔ کیا مطلب؟ آگ سے تو جنات بنے ہوتے ہیں، رمیز نے حیرت سے پوچھا۔ باقی سب بھی صورتحال کی سنسنی خیزی کے زیر اثر گنگ سے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ تانیہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، میں وہی جن ہوں جو تانیہ کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ پہلی بار جب میں اس کو دیکھا تھا، جب تیز بارش میں وہ اسکول سے گھر جا رہی تھی، مجھے اسی وقت اس سے محبت ہو گئی، اور پھر بارش کا موسم میری قوت کے ساتھ میرے جذبات کو بھی بھڑکا دیتا ہے۔ پھر جب پروفیسر عامر نے میری قوم کا مذاق اڑایا تو آج وہ پاگل خانے میں پڑا ہے، اور وہ باپا جی، ان کو بھی میں نے ہی زخمی کیا تھا۔ میں ان کے سامنے کبھی سیاہ پوش کے روپ میں آتا ہوں اور کبھی بلے کے روپ میں، ارمان نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ تم نے دوست بن کر مجھے دھوکہ دیا، رمیز نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں دوست، محبت میں سب چلتا ہے، ارمان مسکرایا۔ کمرے میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ تانیہ اور رمیز کی حالت ایسی تھی جیسے ان کے پاس اس صورتحال کا کوئی راستہ نہ ہو۔ البتہ ارمان کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ ایسے میں برکت نے خاموشی کو توڑا۔ ایک بات اور بتا دو، برکت بولا، تم ہمیں اتنی دور اس وادی میں کیوں لائے؟ یہ میری اپنی جگہ ہے، یہاں میری قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے علم نے مجھے بتایا تھا کہ میں تانیہ کو اسی وقت حاصل کر سکتا ہوں جب وہ کسی انسان کے نکاح میں جانے کی تیاری میں ہو۔ دیکھو، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اب تانیہ میری ہوگی۔ اس کی آواز لمحہ بالمحہ بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ ارمان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، پھر وہ غضبناک تیوروں سے رمیز کی جانب مڑا۔ تم نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا تھا نا، اب میں تم کو بتاؤں گا کہ میری محبت کو چھونے کا کیا انجام ہے۔ رمیز جو سکتے کسی کیفیت میں تھا، اچانک تیز لہجے میں بولا، میں تانیہ سے اب بھی محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تم چاہے مجھے جان سے مار دو۔ اس کا لہجہ اٹل اور مضبوط تھا۔ جواب میں ارمان کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر دوسرے ہی پل اس کی ہیئت بدلنے لگی۔ اب وہ بلے کے روپ میں آ چکا تھا اور اپنے خون خوار آنکھوں سے ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے رمیز کی طرف جست لگائی، لیکن اسی لمحے برکت کا ہاتھ اپنی جیب میں گیا اور جب باہر آیا تو اس میں نیلے رنگ کی ایک تسبیح موجود تھی۔ اس نے زور سے حق اللہ کا نعرہ لگایا اور تسبیح بلی کی طرف اچھال دی۔ تسبیح سیدھی اس کے کمر پر جا کر لگی اور وہ فضا میں ہی جھول کر رہ گیا، یہاں تک کہ وہ جب زمین پر گرا تو اس کے گرد تسبیح کا شکنجہ کس چکا تھا۔ عاقب نے منہ ہی منہ میں مستقل کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے میز کے نیچے رکھے ایک تھیلے میں سے ایک بڑا سا لوہے کا جال نکالا اور بلے کے اوپر ڈال دیا۔ بلے نے زور لگا کر خود کو تسبیح کے شکنجے سے تو آزاد کروا لیا تھا، مگر جال سے نہ نکل پا رہا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتا، ہر بار اس کو ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ بلے کی یہ حالت دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ تانیہ کے چہرے پر بھی بہت اطمینان تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس بلے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عین اسی وقت برکت اور عاقب نے موٹے عدسوں والے کالے چشمے اتار دیے اور رمیز حیرت سے اچھل ہی پڑا۔ اگر ان دونوں کی داڑھی کے بال سیاہ نہ ہوتے تو وہ دونوں بلا شبہ حکیم صاحب اور ان کے بزرگ تھے۔ ہم دونوں وہی ہیں جو تم سمجھے ہو، برکت نے مسکراتے ہوئے کہا، جو در حقیقت حکیم صاحب کے بزرگ تھے۔ ہم نے اس موذی سے خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ بہروپ بدلا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ موذی اپنے گرد موجود حصار کو ہٹا لے۔ اب جب اس نے حصار ہٹا لیا
اور ہم اس کی شخصیت تک پہنچ گئے تو ہم نے اپنا اصل روپ تم پر عیاں کر دیا۔ او تو تم لوگ میری جاسوسی کے لیے آئے ہو، مگر مجھے مارنا اتنا آسان نہیں۔ ارمان لوہے کے جال کے پیچھے سے بولا۔ وہ دوبارہ انسانی روپ اختیار کر چکا تھا۔ رمیز نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا جسم کئی جگہ سے زخمی اور جلا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو افسوس ہونے لگا۔ ارمان کے چہرے پر بے پناہ کرب کے تاثرات تھے۔ اچانک عارف زور سے چلاتا ہوا تیزی سے لوہے کے جال کی طرف بھاگا۔ میرے دوست کو چھوڑو، مجھے مار دو، اس کو چھوڑو۔ رمیز نے اس کو روکنے کی کوشش کی مگر عارف نہ رکا، اور جو ہی اس نے لوہے کے جال کو ہاتھ لگایا، آگ کا ایک شعلہ نکلا اور عارف کی سینے سے آ ٹکرایا۔ اس کے منہ سے ایک زبردست کراہ نکلی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عارف کی یہ حالت دیکھ رمیز تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ عارف میرے دوست، عارف، ارمان مستقل اسے پکار رہا تھا۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے ارمان، حکیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بھول ہے تمہاری، یہ جال مجھے کب تک قید رکھے گا؟ ارمان نے مسکرا کر کہا، میں تانیہ سے پیار کرتا ہوں اور اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ میں اس جال کو توڑ دوں گا۔ ایسی تمام قوتیں ارمان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اب جھنجھلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر لو آزاد ہونے کی، حکیم صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ان کے منہ سے یہ للکارتے ہوئے الفاظ سن کر ارمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بے نیازی سے سر جھٹکا اور دوسرے ہی پل اس کی ہیئت بدلنا شروع ہو گئی۔ اسے روپ بدلتے دیکھ کر نازیہ اور تانیہ کے حلق سے چیخ نکل گئی، جبکہ آرزو بیگم اور رمیز کی والدہ کے چہرے پر سکتے سی کیفیت طاری تھی۔ چند لمحوں میں ارمان ایک سیاہ رنگ کے موٹے سے سانپ کی صورت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سانپ اپنی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو ان آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک اس نے جال کے طرف میں رینگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کی جلد جال سے ٹکرائی، ایک شعلہ سا بلند ہوا۔ بھڑکتے شعلے دیکھ کر سب کے چہرے پر سکون سا چھا گیا۔ سب یہی سمجھے تھے کہ شاید ارمان اس شعلے سے جل کر بھسم ہو گیا ہے، لیکن جب شعلے مدھم پڑے تو بزرگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کا پھینکا ہوا جال پانی کی طرح پگھل چکا تھا اور سانپ کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ جیسے ہی سانپ جال سے باہر آیا، سب کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ نازیہ اور تانیہ کی دلدوز چیخیں چھت سے باتیں کر رہی تھیں۔ دیگر لوگوں کے چہرے پر بھی شدید دہشت اور خوف نظر آ رہا تھا۔ سانپ نے باہر آتے ہی دوبارہ بلے کا روپ دھارا اور اب وہ تیزی سے حکیم صاحب کی جانب دوڑ رہا تھا۔ اس کے حلق سے خوفناک قسم کی گھراہٹیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور اپنے ہی زور میں حکیم صاحب کو لیتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس نے اپنے پنجوں سے حکیم صاحب کے چہرے پر خراشیں ڈال دی تھیں۔ ان کا چہرہ کئی جگہ سے لہولہان ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر بزرگ تیزی سے آگے بڑھے اور کچھ پڑھ کر بلے پر پھونک ماری۔ پھونک کا مارنا ہی تھا کہ اس کی خوفناک سی غراہٹ بلند ہوئی اور وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ حکیم صاحب کا چہرہ بری طرح لہولہان ہو چکا تھا اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ او موذی، باز آ جا، انسانوں پر ظلم ڈھانے سے وہ تیری نہیں ہو سکتی تو مطلب نہیں ہو سکتی، بزرگ نے شدید غصے میں کہا۔ اتنا سننا تھا کہ بلے کے حلق سے کہکا بلند ہوا۔ ان لوگوں نے زندگی میں پہلی بار کسی جانور کو کہکا لگاتے سنا تھا۔ یہ تیری بھول ہے نادان، میرا نام ارمان ہے۔ جب میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، اور میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، اس نے انسانی آواز میں کہا، اور دوسرے ہی پل وہ واپس ارمان کے روپ میں آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا جن سے اس نے حکیم صاحب کا چہرہ نوچا تھا۔ تانیہ کی آنکھوں سے اس کے لیے نفرت جھانکنے لگی تھی اور وہ پھر زور سے چلا اٹھی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، ڈرا کر کبھی محبت نہیں کی جاتی۔ تم نے ہر پل مجھے خوف زدہ رکھا، ہر پل مجھے اذیت دی۔ میں تم کو اور تمہاری محبت کو ٹھوکر مارتی ہوں، تھوکتی ہوں تم پر۔ ثانیہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی
وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے لبوں پر سجاتے ہوئے بولا، محبت نہ سہی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہارے عاشق کو ضرور مار دوں گا۔ اس کے بعد تو تم مجھ سے محبت کرو گی نا؟ اس کے لبوں پر زہر بھری مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے دوبارہ بلے کا روپ دھار لیا۔ بلے کی نظریں رمیز پر ہی مرکوز تھیں۔ پھر جیسے ہی اس نے جست لگانی چاہی، اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے اس کے قدم اسی جگہ چپک کر رہ گئے ہوں۔ بزرگ جو مستقل کچھ پڑھ رہے تھے، پرجلال لہجے میں بولے، اے بدبخت، میں نے تیرے قدموں کو باندھ دیا ہے۔ اب تو میری مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکے گا۔ تیری بھول ہے، دنیا کی کوئی طاقت ارمان کو ہرا نہیں سکتی۔ ارمان کا حوصلہ اب بھی نہ ٹوٹا تھا۔ اسی پل فضا میں عجیب سی بو پھیل گئی۔ وہ بو بے حد ناگوار تھی، اتنی ناگوار کہ سب کا دل متلانے لگا۔ سب نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیے تھے، لیکن بزرگ نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بلے کو گھور رہے تھے۔ اچانک بلے نے رمیز پر چھلانگ لگائی۔ شاید اس بو نے ان کے وظیفے کو بے اثر کر دیا تھا۔ بلہ اپنی جونک میں رمیز پر آ گرا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ رمیز کو بچاؤ کا موقع نہ مل سکا۔ اس کے حواس قطع ہو رہے تھے۔ بلی نے اپنے پنجوں سے اس کے چہرے پر خراشیں ڈال دی تھیں۔ تانیہ چیخ کر اس کی سمت بھاگی، جبکہ بزرگ آنکھیں بند کیے تیزی سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، تانیہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخو پکار سن کر بلے نے یکدم رمیز کو چھوڑ دیا۔ جو ہی اس نے رمیز کو چھوڑا، تانیہ نے دیکھا کہ رمیز کا سارا چہرہ خون سے تر تھا اور وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اسی پل ارمان انسانی صورت میں آہستہ آہستہ تانیہ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ تانیہ سر جھکائے شکست خوردہ سی کھڑی تھی۔ ایسا مت کرو تانیہ، ایک باپ کی غیرت یوں مت نیلام کرو، فواد صاحب گڑگڑائے۔ ان کی بات پر تانیہ نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا، میں رمیز اتنی محبت کرتی ہوں، اگر مجھے اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی اس جن کو میرا جسم ملے گا، وہ بھی مردہ حالت میں۔ زندگی میں تو میں اس کی کبھی نہیں ہو سکتی، تانیہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ فواد صاحب اور آرزو بیگم اپنی بے بسی پر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ارمان اسی جگہ کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات وہ سوچتا رہا، پھر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے بولا، تم میری مرضی کے بغیر مر بھی نہیں سکتی۔ یا اللہ، تو ہی ہماری مدد فرما۔ تانیہ کے دل نے چیخ کر اپنے اللہ کو پکارا۔ وہ زور قطار رو رہی تھی۔ ارمان چند لمحے اس کو روتا ہوا دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی سمت بڑھا۔ جیسے ہی اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا، اسی پل اپنے وظیفے میں مصروف بزرگ نے جیب سے ایک سبز رنگ کی تسبیح نکالی۔ اس کے ہر دانے پر اللہ کے مبارک صفاتی نام لکھے تھے۔ اب حجت تمام ہو چکی تھی، سو انہوں نے وہ تسبیح ارمان کی سمت اچھال دی۔ جیسے تسبیح اس کے جسم پر گری، ارمان کے حلق سے دل خراش قسم کی چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا اور تسبیح ایک رسی کی صورت میں اس کے جسم سے لپٹ چکی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر تسبیح کے مضبوط شکنجے میں قید تھا۔ اے مردود، یہ معمولی تسبیح نہیں، رب پاک کے مبارک ناموں کا مجموعہ ہے۔ معوذتین کے عمل سے مزین ہے، اب تو بچ نہیں پائے گا۔ ارمان نے ہلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آئے تھے۔ اس کی بے بسی محسوس کر کے تانیہ کے چہرے پر پہلی بار سکون کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ بیٹا، ایک گلاس پانی لاؤ، بزرگ نے رمیز کی سمت دیکھ کر تانیہ سے کہا، جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ تانیہ جلدی سے پانی لے آئی۔ بزرگ نے فوراً ہی اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور تیزی سے وہ پانی رمیز کے چہرے پر انڈیل دیا۔ پانی پڑتے ہی رمیز کے چہرے سے تکلیف کے آثار معدوم ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہے، لیکن قانون قدرت ہے
کیونکہ جن اور انسان کا کبھی ملن نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات پر انمان نے آنکھیں کھولیں۔ ان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ اور چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ تاہم جب وہ بولا تو اس کا لہجہ اب بھی چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے تھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری تسبیح نے میری قوتوں کو سلب کر دیا ہے۔ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں تانیہ کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ تم مجھے مار دو، ارمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر پھر دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر نفرت اود کر آئی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ رمیز اب پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ ارمان، میں تمہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس بوتل میں آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی سمت پھونک مار دی۔ پھونک مارتے ہی ارمان کو ایسا لگا جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد اس کا جسم تحلیل ہو کر دھوئیں کے روپ میں ڈھلنے لگا اور وہ دھواں ہوا کے دوش پر چلتا ہوا اس گہری سبز رنگ کی بوتل میں داخل ہونے لگا۔ جیسے ہی سارا دھواں بوتل میں داخل ہوا، بزرگ نے فوراً ہی اس پر کارک لگا دیا۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اس حیرت ناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ لو بھائی رمیز میاں، اب تم آرام سے نکاح کر سکتے ہو۔ ہم اس بوتل کو ٹھکانے لگا دیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، مگر مجھے عارف کی موت کا افسوس ہے۔ رمیز نے زمین پر پڑے عارف کے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کی اپنی غلطی تھی۔ اپنے دوست کی محبت میں اس نے اس لوہے کے جال کو ہاتھ لگا دیا جس پر بہت جلالی وظیفہ کیا گیا تھا، مگر یہ مرا نہیں ہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد شاید اپنے حواسوں میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک باہر سے بجلی کڑکنے کی زوردار آواز سنائی دی اور ساتھ ہی تیز بارش اور بادلوں کی چنگاڑ نے سب کو سراسمیہ کر دیا۔ اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا، تاہم اب بارش کے رکنے کا انتظار کرنا تھا۔ ارمان کے خاتمے پر سبھی ایک سکون محسوس کر رہے تھے اور تانیہ، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بند پنجرے سے آزاد ہو گئی ہو۔ اسے اپنے ارد گرد ایک سکون اور تازگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے رمیز کی طرف بھی دیکھے جا رہی تھی، جو نیم و آنکھوں سے چہرے پر اطمینان لیے خاموشی سے اس کے خوبصورت چہرے کو تک رہا تھا۔ سب اپنی اپنی سوچ میں بیٹھے تھے کہ اس خاموشی کو نازیہ کی چلبلی آواز نے توڑا۔ اب تو بھائی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی، نازیہ نے شرارتاً رمیز کی طرف دیکھ کر کہا۔ جواب میں تانیہ نے اس کے سر پر چپت لگائی تو سب لوگ کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ بارش رکتے ہی انہوں نے جانے کی تیاری کی اور سامان سمیٹ کر وین میں رکھنے لگے۔ ان لوگوں نے وہاں سے جانے میں جلدی کی تھی۔ عارف کو شہر کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا، جبکہ حکیم صاحب نے اپنے بزرگ کے حکم پر دھواں بھری بوتل سمندر برد کر دی تھی۔ ارمانوں بھری رات رمیز کی زندگی میں ستارے لے کر آئی تھی۔ ان دونوں کی محبت بالآخر اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی۔ شادی کو ایک ماہ گزر چکا تھا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ رمیز کمرے میں موجود تھا۔ تانیہ کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جیولری نکالنے کے لیے اس نے ڈریسنگ کی دراز کھولی اور حیرت و خوف سے گنگ ہو گئی، کیونکہ جب اس کا ہاتھ دراز سے باہر آیا تو اس میں وہی سرخ گلاب کا پھول تھا جو بالکل تر و تازہ اور مہک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے تھے۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ جھٹک کر گلاب ایک طرف پھینک دیا۔ رمیز بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید ابھی اسے معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ پھول کیوں پھینک دیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نفرت ہے مجھے اس گلاب سے اور یہ دینے والے سے، تانیہ نے نفرت سے کہا۔ یہ دیکھ کر رمیز نے آگے بڑھ کر گلاب کے پھول کو اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ میں آتے ہی گلاب سلگنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاب نے اس کے لمس کو پسند نہ کیا۔ رمیز تعجب سے جلتے ہوئے پھول کو تک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار سلگتا ہوا گلاب دیکھا تھا۔ وہ بالکل اسی طرح سلگ رہا تھا جیسے کوئلے سلگ رہے ہوں، تاہم رمیز کو اس سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تانیہ، بے شک اس نے نفرت انگیز کام کیا تھا، مگر وہ تم سے محبت کرتا تھا۔
اور محبت بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ محبت کی دنیا میں صحیح اور غلط کچھ نہیں ہوتا، بس محبت ہوتی ہے۔ رمیز نے طویل سانس لے کر اپنی بات مکمل کی۔ دوسری صبح تانیہ جب سو کر اٹھی تو اس سرخ گلاب کو اپنے سرہانے پایا۔ اس کی تازہ خوشبو پورے کمرے کو معطر کی ہوئی تھی۔ تانیہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے گلاب کو غور سے دیکھا تو اس کو یوں لگا جیسے ارمان اس سے مخاطب ہو۔ تم مجھے بے شک اپنے دل سے دور کر دو مگر میری خوشبو کو دور نہیں کر سکو گی۔ یہ خوشبو میری محبت بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔